بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدى حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فاعذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذین يعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرحا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العلي العظيم صلوات بھیجے محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ نساء کے سلسلے میں چل رہی تھی اور آیت نمبر 12 تک ہم نے اس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. جن کے پاس قرآن ہے وہ اپنے پاس قرآن کو ایک اور صلوات بھیجے محمد والے کو. اور یہ آیت نمبر 12 ہم نے کر لی تھی اور جہاں تک ابھی جو بیان چل رہا تھا اس میں وصیت کے احکام بیان کیے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے, کوئی آدمی یا عورت میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وصیت کس طرح تقسیم ہوگی. اور اس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے کچھ قانون بیان کیے اور وہ قانون اس لیے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان انصاف نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان رشتوں کے جو حصے ہیں وصیت کے اندر, تمہارے مال کے اندر, ان کو میں خود معین کروں گا. اور اب جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ حصے ہیں جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے جن میں تم انصاف نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو ان کو پامال کرے گا. اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی تھی. آج یہاں سے ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 13 سے. تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں مقرر کردہ, اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اللہ ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں, سدا رہیں گے ایسے لوگ ان میں, اور یہی ہے حکم, یہی ہے عظیم کامیابی. بات دراصل یہ تھی کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر, آج کے معاشرے میں بھی اور اس زمانے میں بھی معاشرے میں انصاف سے کام نہیں لیتے تھے وصیت کے بارے میں. اور وصیت کے بارے میں خاص طور پہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یتیموں کے بارے میں تھی. اور یتیموں کی جب گفتگو آئی تو یتیموں کے صدقے میں, یوں کہ یتیموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ماؤں کے, ان کے باپوں کے, ان کے باقی رشتہ داروں کے جو ہیں وہ
احکامات بیان کر دیے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی تعین کردہ حدود ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعین کردہ جو ہیں وہ مرز کہتے ہیں باؤنڈریز ہیں, ان کو کراس کرنا تمہارے لیے خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان کو کراس نہیں کرے گا اور جن کا خیال رکھے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ علیم الحلیم, بہت بردبار اور نہایت سب کو جاننے والا اور نہایت بردبار ہے. اور یہی ان لوگوں کی عظیم کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ, اب یہاں تک بات ہو رہی تھی وصیت کے حصے کی. اب وصیت کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وصیت کے بعد بات ہو رہی ہے معاشرہ سازی کی. اللہ تعالیٰ مدینے میں رسول خدا کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ رسول خدا مدینے میں حکومت قائم کر رہے ہیں. یہاں پہ کئی قوانین کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک قانون معاشرتی قانون تھا, ایک قانون اقتصادی قانون تھا, ایک قانون ان کے درمیان پاکیزگی اور طہارت کا قانون تھا. مدینے کا معاشرہ, میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ کا معاشرہ پہلے بھی, یعنی اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں کہ مکے سے بھی زیادہ یہاں پر جو ہے وہ برائیوں کی ارتکاب ہوا کرتے تھے. یعنی یہ مشہور ایسا علاقہ کہ جہاں پہ گناہ عام تھے. اس لیے اس جگہ پر پہلے ان لوگوں کو جو یہاں پہ رہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قوانین کے تحت لے کے آنا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے قوانین کھول کے بیان کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اور یہ احکام صرف اللہ تعالیٰ ہی بیان کر سکتا ہے, کیونکہ تم ان حصوں میں جو یہاں پہ گناہوں کے اور مختلف بیماریاں جو لوگوں کے نفسوں میں لگی ہوئی ہیں, ان کے علاج تم خود نہیں کر سکتے. ان کو روکنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. کس طرح سے روکو گے؟ تم کوئی سزا مقرر کرو گے, وہ سزا شاید اس شایان شان نہ ہو, اس کو دیکھ کر لوگ نہ روکیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو سزائیں معین کرے گا اس کو دیکھنے کے بعد اس میں سختی بھی ہوگی, اس میں لوگوں کے لیے عبرت بھی ہوگی اور وہ گناہ کی روک تھام کا باعث بھی بنے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ اب یہاں سے وہ قوانین بیان کرنا شروع کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے, ایک صلوات دیجیے محمد محمد, اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, جو تجاوز کرے گا ان حدود سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈالے گا ان کو آگ میں, پڑا رہے گا وہ اس میں ہمیشہ, اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن. یعنی یہ ایسے قوانین ہیں کہ جن کا بخشنا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ میرے اوپر ہے اور میں ان کو نہیں بخشوں گا. یعنی جنہوں نے وصیت کے معاملے میں, جائیدادیں ایک دوسرے کی ہڑپ کرنے کے معاملے میں جو ہے وہ تعدی سے کام لیا ہے, حدود سے بڑھ گئے, ان کو میں نہیں بخشوں گا. ہمارے ہاں آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ جائیدادوں کی تقسیم میں بڑا گھپلا ہوتا ہے. میں پچھلی دفعہ بھی بیان کر چکا ہوں, اس دفعہ پھر اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنے کے لیے بیان کر دوں کہ ہمارے ہاں جائیداد جب کوئی انسان مرتا ہے تو یہ کہہ کر کہ ابھی فلاں اس میں رہ رہا ہے, ابھی فلاں اس میں ہے, ہم جائیدادوں کو تقسیم نہیں کرتے. حالانکہ اس مال کے اندر جو مرحوم کا مال ہے, اس مال کے اندر تصرف اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی شرعی تقسیم نہ ہو جائے, یا تمام لوگوں کی ہم آہنگی سے وہ جائیداد یا وہ ملکیت یا وہ مالکیت جو اس مرحوم کی تھی وہ لوگوں کے درمیان باہمی ہم آہنگی ہو جائے کہ فلاں ایک شخص اس کو استفادہ کرے گا اور باقی اپنا حصہ کچھ عرصے کے لیے اس کے اوپر یعنی چھوڑ دیں گے, اس سے کوئی حصہ نہیں لیں گے. یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 5 بہن بھائی ہے, 4 بہن بھائی ہے, 3 بہن بھائی ہیں اور باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا, تو اب لوگ سمجھتے ہیں جی سارا کا سارا ماں کا حصہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشروں کے اندر کہ نام جو ہے وہ گھر ماں کے ہوتا ہے یا نام جو ہے وہ باپ کے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے باہر رہتا ہے, اس نے باپ جس گھر میں رہتا تھا اس کو تعمیر کروانے کے لیے پیسے بھیج دیے, تو اب اس گھر کی تعمیر میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بیٹے کا پیسہ ہو رہا ہے. اگر وہ اس نے باپ کو تحفتاً دیے ہیں اور باپ اس کو بنا رہا ہے تو وہ پورا کا پورا باپ کی ملکیت ہے, اور جب میراث تقسیم ہوگی تو باپ کی میراث میں زمین بھی اور بلڈنگ کی قیمت دونوں تقسیم ہوگی. لیکن اگر بیٹا اس نیت سے بھیج رہا ہے کہ جی میں بنوا رہا ہوں مکان, باپ کی زمین ہے, تو اب جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس بیٹے کی یہ بلڈنگ بیٹے کی ملکیت ہے اور زمین باپ کی ملکیت ہے, لہٰذا وہ تقسیم اسی حساب سے ہوگی. وہ باہمی انڈرسٹینڈنگ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. اس وقت جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ سارے معاملات اٹھ کے آتے ہیں. پھر بہن بھائیوں میں, خالہ پھوپھیوں میں, ماموں میں, دادا دادی, ماں باپ, ان تمام میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حدود بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے اگر کسی نے اس چیز میں جو ہے وہ کوتاہی سے کام دیا. 3 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے سری جہنم کے بارے میں کہا ہے. ایک قطع رحمی, ایک وصیت میں یتیموں کا مال کھانے کے سلسلے میں, اور ایک شرک. یہ 3 گناہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو میں معاف نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر دے شخص. ان کو بھی معاف کر دیتا ہے لیکن توبہ کرنے میں آگے آیتوں میں آئے گا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہی نہیں کرتا. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 3 گناہ ایسے کہ اس کے لیے تمہارے لیے سری عذاب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہاں سے معاشرے کی سدھار کا حکم. اس زمانے میں کیونکہ معاشرہ مدینے کا ایسا تھا کہ اس میں کثرت زواج
لونڈیاں غلام ان کا جو تھا بہت زیادہ معاشرے کے اندر پھیلاؤ تھا. تو اس زمانے میں گناہ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے, خاص طور پہ ایسے گناہ جو فاحشہ کہلاتے تھے اس زمانے میں, ایسے گناہ جو بدکاری کہلاتے تھے وہ گناہ بہت زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حدود بیان کر رہا ہے کہ ایک معاشرے کو اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان گناہوں کی روک تھام کرنی پڑے گی, ادروائز معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حکم بیان کرنا شروع کرتا ہے, واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت ویجعل اللہ لہن سبیلا. کہتے ہیں کہ اور کوئی خاتون جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری بیویوں میں سے, تمہاری عورتوں میں سے, تو ان پہ گواہی لے کے آؤ تم 4 مردوں کی اپنوں میں سے, یعنی اپنے جو اطراف میں لوگ ہیں ان میں سے 4 گواہیاں لے کے آؤ. پھر اگر گواہی دے ان کے خلاف یہ 4 لوگ تو قید رکھو ان عورتوں کو گھر میں حتیٰ جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے. یہ ابتدائی حکم ہے, یہ جب تک کوئی حکم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پہ حکم دیا تھا, فوراً حکم نہیں آیا. آگے سورہ مائدہ کے اندر تفصیلی حکم آ جائے گا اس کا, بلکہ سورہ نور میں یا سورہ مائدہ میں تفصیلی حکم آ جائے گا. یہ آیت کا مزید جو ہے وہ تفصیل وہاں پہ بیان کر دیں گے. یہاں پہ حکم کیا ہے کہ ایسی عورتیں جو اس طرح کے گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں اور ان پہ 4 گواہ مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سزا اتنی مشکل رکھی تھی کہ ایک تو 4 گواہ ملنا بہت مشکل, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایک شخص کسی پہ تہمت لگاتا ہے اور 3 شخص نہیں ملتے یا 2 شخص تہمت لگاتے ہیں کسی خاتون کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا رکھی ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں ملے تو ان 2 کو کوڑے مارے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کسی کے اوپر تہمت لگائی. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سزا نہ ملے, وہ اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے تو وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو قید رکھو گھروں میں حتیٰ کہ جب تک ان کو موت نہ آ جائے, یا اللہ نکالے ان عورتوں کے لیے کوئی راستہ یا کوئی سبیل نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سبیل راستہ نکال دیا کہ ان کے لیے پھر کیا ہے, وہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, اور جو بغیر شادی شدہ خواتین اور مرد ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے, وہ اللہ تعالیٰ آگے آیات میں بیان کر دے گا. واللذان یاتینہا منکم فاعذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہا ان اللہ کان توابا رحیما. اور اگر کوئی مرد ارتکاب کرے بدکاری کا تم میں سے تو اذیت دو ان کو جسمانی اور ذہنی, پھر اگر توبہ کر لیں دونوں تو اپنی اصلاح بھی کر لیں تو پیچھا چھوڑ دے ان کا تو پیچھا چھوڑ دو ان کا. یعنی اگر کوئی اپنی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر اس پہ یعنی باتیں نہ بناؤ, اس کو اذیت نہ کرو بعد میں کہ تم پہلے ایسے تھے, تم پہلے ایسے تھے. اگر کسی کو گناہ کرنے کے بعد توبہ نصیب ہو گئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کو, تمہاری یعنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات بھی کہو کہ وہ پہلے ایسا تھا یا پہلے ایسا تھا. ان اللہ کان توابا رحیما, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے. انما التوبۃ علی الذین علی اللہ للذین. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے توبہ کس کی قبول ہوتی ہے. یہاں پہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کس کی قبول کرتا ہے. وہ کرائٹیریا کیا ہے, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. کہتے ہیں در حقیقت توبہ کا حق اللہ کے حضور محض ان لوگوں کو حاصل ہے جو نادانی کی بنا پر گناہ کر بیٹھتے ہیں. جہالت کا لفظ ہمارے اردو میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی زبان میں جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جذبات میں مغلوب ہو کر کوئی کام جو اس کی فطرت کے خلاف ہو انجام دے دے, فطرت یعنی اسلام کے خلاف ہو لیکن اس کی نفس اس کو اس کام کو ابھارے, وہ اس کو انجام دے دے جہالت کی بنا پر, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اور اس کے بعد وہ گناہ کرنے کے بعد نادانی سے یہ گناہ انجام دے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے جلد ہی, یعنی کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جائے کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے, فاولئک یتوب اللہ علیہم, تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ تو اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جذبات میں مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر لیتا ہے اور یہ جہالت کی بنا پہ اس سے ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے مجھ سے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ, سوری اس کے بعد بیچ میں ایک جملہ رہ گیا, سوال میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور بے شک اللہ ہر بات سے باخبر ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی. پہلے توبہ قبول ہونے والوں کے بارے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول کرتا ہے, اور اب بتا رہا ہے کہ کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ, اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کیے جاتے ہیں گناہ حتیٰ کہ جب سامنے آ کھڑی ہوتی ہے ان کے موت, یعنی اگر ان کی موت آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت تک یہ توبہ
کرتے ہی نہیں اور گناہ کرتے جاتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ تو نہیں کہتے. توبہ کی امید پہ کہ ہم گناہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تو معافی کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کی توبہ میں قبول کرتا ہی نہیں, جو جری ہو کے توبہ نہیں کرتے. جری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دو طرح سے گناہ ہوتا ہے, ایک جذبات سے مغلوب ہو گئے, ایک جری ہو کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ نہیں کی اور ان کی موت کا وقت نزدیک آ گیا, تو اب نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے. کافر کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کافر قرار دیا جو مسلمان ہیں. ایک ایسے لوگ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے, ایک ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے, ایک ایسے لوگ جو شرک کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پہ کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر وہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ان کے مال, اولاد, بھائی بہن, ماں باپ, مال, کاروبار, گھر بار اور وہ جو مال انہوں نے بڑی محنت سے بنائے وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان کو محب ہو جائیں, محبوب ہو جائیں, تو ویسے لوگ کون ہیں؟ فاسق ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو فاسق کہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جو توبہ نہیں کرتے ان کو کافر کہہ دیا ہے. یعنی کافر کے کئی معنی قرآن مجید میں آئے ہیں, ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ فعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیر. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہیں ہے تمہارے لیے یہ جائز کہ تم میراث بنا لو عورتوں کو زبردستی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں وہ بھی میراث میں مال کی طرح تقسیم کر دی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کسی کو تم زبردستی اس کے وارث بن بیٹھو اور اس کو اپنی میراث میں لے آؤ. اس کے بعد بہت تفصیل ہے یہاں پہ, میں اس پہ نہیں جا رہا, بس ابھی صرف ترجمہ کر کے یہاں سے گزر رہا ہوں. کہتے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کو اپنی میراث بنا لو زبردستی, اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا ہے بصورت مہر و میراث, اللہ یہ کہ وہ ارتکاب کریں صریحاً بدکاری کا اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا. پھر اگر ناپسند ہوں وہ تم کو عجب نہیں کہ عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر. یہاں پر طلاق کے بارے میں تھوڑی سی کنایتاً جسے کہتے ہیں اشارے اور کنایے میں بیان کیا گیا کہ اگر ایک خاتون ہے وہ کسی برائی کی مرتکب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو تو تم چھوڑنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں. اس کو کیا چھوڑنے کا طریقہ ہے کہ تم اس کو گھر میں بند کر دو, ٹھیک ہے, اور اگر وہ توبہ کر لیتی ہے تو اس کو معاف کر دو. اگر تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس نے کسی برائی کا ارتکاب نہ کیا ہو اور تم اس پہ الزام لگاؤ کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے, جس کی وجہ کیا ہوتی تھی اس زمانے میں, کیونکہ وہ جو مہر دیا ہوتا تھا وہ مہر واپس لینا چاہتے تھے اور وہ ایک ہی صورت میں واپس آ جاتا تھا. یہ عربوں میں رائج تھا کہ اگر کسی پہ تہمت لگا دی کسی خاتون پہ تو جو مہر اس کو دیا ہوتا تھا وہ مہر اس سے واپس مانگا جاتا تھا, اور وہ اس بات پہ یعنی اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ مہر کو واپس کرے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو چھوڑنا چاہو اور تم اس پہ الزام لگاؤ کہ تم اس نے خدا نخواستہ کوئی بدکاری کی ہے اور اس کے بعد اس سے مہر ہڑپ کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. کہا کہ ان کے بارے میں جو تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کوئی مال اسے واپس نہ لو مگر یہ کہ وہ صریحاً بدکاری کرے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم چاہتے ہو کہ ان کو چھوڑو اور انہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے اور تم ان کو چاہتے ہو چھوڑنا, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک سوال بھیجو محمد والے محمد. میں توضیح دینے کے بجائے اسی کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پہلے, پھر آپ لوگ اس کو جا کے تفصیل سے خود دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا ہے تم نے ہی انہیں بصورت مہر و میراث, مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں صریحاً بدکاری کا اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا. پھر اگر ناپسند ہوں وہ تم کو تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بیوی سے رغبت نہیں ہے, شکل کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ صبر سے کام لو, کیونکہ بعض دفعہ بعض چیزوں کو تم اپنے لیے کراہت کا باعث سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ
بظاہر دیکھنے میں اس کو جو ہے وہ کراہت اس سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے تمہیں اس کی شکل یا کسی صورت یا کسی اور عادت کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ کراہت آ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر سے کام لو اور جلدی نہ کرو طلاق کے فیصلے میں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ایسی خوبیاں رکھی ہوں کہ جو بعد میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حکم دیا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ برتاؤ کرو اچھا. پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اب یہاں پہ چھوڑنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تمہاری بات نہیں بنی ان کے ساتھ، اب تم طلاق دینے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو گئے کہ تمہیں طلاق دینی ہے. کچھ بھی تھا، تم نے صبر بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن تمہاری اور اس عورت کے درمیان جو ہے وہ بات نہیں بنی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایک حکم، اور وہ حکم ایسا ہے کہ جس پہ ہمارے یہاں اکثر عمل نہیں ہوتا. اور وہ حکم کیا ہے کہ اگر تم نے اس کو ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ قنطار کہتے ہیں ڈھیروں کو، اگر ایک قنطار بھر یعنی تم نے ڈھیروں اس کو مال دیا ہے تو تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے تم ایک ذرہ واپس لو. چاہے تم اس کو طلاق ہی کیوں نہ دے رہے ہو، تمہارے حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس سے ایک ذرہ بھی واپس لو. چاہے تم نے ڈھیروں مال اس کو دیا ہو، تم نے اس کے نام گھر کر دیا ہو، تم نے اس کے نام جائیدادیں کر دی ہو، لیکن تمہیں حق حاصل نہیں ہے اس بات کا کہ تم اس سے واپس لو. کیوں؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وہ کیا فرما رہا ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. کیا لوگے تم وہ مال اس سے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے؟ بھلا کیسے لے سکتے ہو اسے واپس جبکہ یک جان ہو چکے ہو تم، یعنی تم ایک دوسرے کے اتنے قریب رہ چکے ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ ہے. یہاں پہ پختہ ہے سے مراد میثاقاً غلیظہ سے مراد نکاح ہے، یعنی پختہ ہے. عورت اپنے آپ کو یا مرد اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے اس وقت کرتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لے کر پوری زندگی کے لیے اس کے ساتھ نکاح کی صورت میں عہد باندھا جاتا ہے. اس وقت ایک عورت ایک مرد اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ایک دوسرے کے ساتھ گزار چکے ہو، قربت کا وقت گزار چکے ہو، تم کیسے ان سے کوئی مال واپس لے سکتے ہو. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہوں جن سے تمہارے باپ، ان عورتوں سے مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. یعنی پہلے زمانے میں اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بیویوں سے وہ نکاح کرتے تھے، جو سگی مائیں نہیں ہوتی تھیں ان سے وہ نکاح کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے جو ہے وہ اپنی کنیزی میں ان کو لے لیتے تھے یا ان سے نکاح کر لیتے تھے. کہا کہ جن سے تمہارے باپ کا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. جو پہلے ہو چکا سے مراد جب اسلام سے پہلے اگر تم یہ کام کر چکے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ آیت کا کہ تم اس پہ باقی رہو، بلکہ ان کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بے شک بہت ہی کھلی بے حیائی ہے اور قابل نفرت کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم. اب یہاں پہ وہ رشتے بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے شادی یا نکاح نہیں ہو سکتا. پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی ہے. یہ لسٹ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کن کن لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم. کہتے ہیں حرام کر دی گئی ہیں تم پہ تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخت اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم التی ارضعناکم اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اس زمانے میں رسم یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ شہروں میں رہتے تھے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ایسی خواتین کے حوالے کر دیتے تھے جو گاؤں اور دیہات میں رہتی تھی. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ وہ ایک ایسے ماحول میں پرورش پائیں کہ جہاں پہ وہ صحیح زبان سیکھ سکیں اور جہاں پہ وہ اس ماحول کی پولوشن سے کہ جہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں اور اس کا زبان پہ اثر پڑتا ہے اس سے وہ محفوظ رہ سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ ان کو بھی شروع میں بچپن میں ان کو حلیمہ سعدیہ کے سپورٹ کر دیا گیا تھا اور وہ ایک گاؤں میں جہاں پہ حلیمہ سعدیہ رہتی وہاں پہ انہوں نے شروع کے کچھ ابتدائی سال پرورش پائی. تو کہتے ہیں وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تھا وہ بھی تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی. یعنی انہوں نے اصل کیا رشتہ تھا کیونکہ انہوں نے تمہیں ایز اے بیٹا قبول کیا ہے، انہوں نے اپنا دودھ تمہیں پلایا ہے. انہی کی وجہ سے وہ تمہاری وہ لڑکیاں جو ان کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تمہاری بہنیں بن جاتی ہیں. یعنی اتنا تقدس اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے واخواتکم من الرضاعۃ اور رضاعت کی وجہ سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں. یعنی وہ جو بیٹیاں اس عورت کی ہوتی ہیں یا جن لڑکیوں کو اس خاتون نے دودھ پلایا ہوتا ہے یہ سب تمہاری بہنوں کے حکم میں آتی ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے.
آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ گئے تھے. اب وہ جنگ کا نام میرے ذہن میں نکل رہا ہے, میں نے آپ لوگوں کو خطبے میں بیان بھی کیا تھا کہ وہاں پہ جب لوگوں کو قید کر کے لایا گیا تھا تو ان میں ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں محمد کی بہن ہوں. تو اصحاب نے سنا کہ بھئی یہ کون ہے جو محمد کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے. تو جب ان کو لایا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ کون تھی, وہ شائمہ ان کا نام تھا. شائمہ یا شیمہ, ہمارے یہاں شیمہ کہا جاتا ہے, عربی میں شائمہ وہ لوگ کہتے ہیں. یہ رسول خدا کی رضائی بہن تھی, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی جو قید ہو کے وہاں پہ آئی تھی. جب ان کو رسول خدا کو پتہ چلا تو رسول خدا نے ان کو بھی معاف کر دیا, ان کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو جو ہے وہ رہا کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ, کہتے ہیں اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں. یعنی اگر کوئی شخص ایسی خاتون سے شادی کرتا ہے کہ جو پہلے سے بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی, اس کی کچھ بیٹیاں تھیں اور یہ شادی کر لیتا ہے ان خاتون سے اور اس کے کچھ بچے ہوتے ہیں اور اس میں بیٹیاں ہوتی ہیں, تو اس شخص کے لیے یہ بیٹیاں بیٹیوں کے حکم میں آتی ہیں, ان سے شادی نہیں ہو سکتی اگر اس خاتون سے اس کے ازدواجی تعلقات قائم ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ فی حجورکم نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم, تمہارے گھروں میں جو اولادیں ہوں تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم تعلقات قائم کر چکے ہو, لیکن اگر نہ ہو ان کے ساتھ کوئی تعلق تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان لڑکیوں سے تم نکاح کر لو. اور بیویاں تمہاری ان بیٹیوں کی جو تمہارے صلب سے ہوں, یعنی تمہاری بہویں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے, ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے چاہے بیٹا مر گیا ہو یا بیٹے نے اس کو طلاق دے دی ہو. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, اور حرام کیا گیا ہے یہ بھی کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں, ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کہتے ہیں پھپھی بھتیجی کو اور خالہ بھانجی کو ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا, ہر حالت میں رحم فرمانے والا. ساس کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ابدی محرم ہے. ابدی محرم کیا کہ بیوی سے شادی ہوئی, بیوی محرم ہو گئی, لیکن اگر بیوی سے طلاق ہو جاتی ہے تو یہ ساس جو تھی یہ ہمیشہ محرم رہے گی, چاہے اس عورت سے طلاق ہی کیوں نہ ہو جائے یا وہ عورت انتقال کر جائے, لیکن ساس ہمیشہ محرم رہتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابھی ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے, 15 منٹ ہے. اب یہاں پہ 5واں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں نکاح کی مختلف شکلوں کے بارے میں بیان کر رہی ہے. نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح کسی عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے جسے آپ نکاح کہتے ہیں, اس کی مختلف صورتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. اس زمانے میں نکاح کی جو صورتیں تھیں ان میں سے یہ صورتیں رائج تھیں, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ صورتیں جو رائج تھیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو آتھورائز کیا ہے وہ یہ ہیں. کہتے ہیں کہ اور حرام کی گئی ہیں تم پر وہ عورتیں جو شوہردار ہوں, مگر یہ کہ وہ جنگ میں قید ہو کر ہاتھ آئیں تمہارے. یہ قانون ہے اللہ کا لازم جس کی پابندی تم پر واجب ہے. یعنی اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے تو وہ کسی مسلمان کے نکاح میں نہیں آ سکتی مگر یہ کہ وہ جنگ میں قیدی ہو کے آئی ہو, کیونکہ جنگیں ہو رہی تھی اور جب قیدی بن کے آتی تھی تو کافر عورتیں جب قیدی بن کے مسلمانوں میں آتی تھی وہ اسلام قبول کر لیتی تھی, تو اب وہ نکاح ان کا خود بخود ٹوٹ جاتا تھا, کیونکہ کافر عورت کافر مرد اور مسلمان عورت جو ہے وہ آپس میں نکاح میں نہیں رہ سکتے. اگر کوئی شخص اس کی بیوی یا شوہر کافر ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان خود بخود جدائی ہو جاتی ہے اسلامی قانون کے تحت. یعنی اگر بیوی مسلمان ہے اور اس کا شوہر کافر ہو گیا ہے تو یہ بیوی خود بخود اس سے جدا ہو جائے گی, خود بخود ان کے درمیان طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی. یا ایک سوال پہ جمع والے حضرت ام سلمہ کے بارے میں مشہور ہے. حضرت ام سلمہ جو تھے, ام سلمہ جو رسول خدا کی بعد میں زوجہ بھی بنی, یہ حبشہ ہجرت کر کے جب گئی تھی تو ان کے شوہر وہاں جا کے مرتد ہو گئے تھے. تو یہ وہاں سے بیچاری روٹی پوٹی جب قافلہ واپس آیا تو آئیں تو رسول خدا نے ان کے مؤلفۃ القلوب کے عنوان سے ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول شادی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان سے شادی کر لی, کیونکہ اللہ کے رسول کی وجہ سے یہ گئی تھی ہجرت کر کے, وہاں پہ جا کے ان کے شوہر جو ہیں وہ مرتد ہو گئے
اور جب واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے جو ہے وہ رشتہ ازدواج قائم کریں. اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو شادیاں تھیں ان میں سے 3 یا 4 شادیاں ایسی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے پیغام بھجوا کے شادی جو ہے وہ کی ہے. حضرت خدیجہ تھی, عائشہ تھی, اور ایک اور جو زوجہ تھی شروع میں ان کی ایج زیادہ تھی. ہاں نہیں ام سلمان سے بات نہیں. بہرحال 3 ازواج تھیں, یعنی حضرت خدیجہ کے بعد جو پہلی زوجہ تھی وہ رسول خدا نے ان کے سے رشتہ دے کے بھجوایا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, بیوی فاطمہ بیچ میں گھر میں چھوٹی تھی, بچے رسول خدا کی, اور ان کی جو ربائبہ بیٹیاں تھیں وہ چھوٹی تھیں. تو رسول خدا کے سر پہ بہت سارے کام ہوا کرتے تھے, تو رسول خدا بڑے پریشان رہتے. تو ایک دن محلے میں ایک خاتون رہتی تھی, ان کا نام خولا تھا. انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ میں آپ کو بڑا پریشان حالت میں دیکھتی ہوں, گھر میں بچیاں ہیں, آپ کو گھر میں بھی کام کرنے ہوتے ہیں, باہر بھی کام کرنے ہوتے ہیں, تو کیا میں آپ کے لیے کوئی رشتہ دیکھوں؟ تو رسول خدا نے کہا کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 رشتے ہیں. ایک ایسی خاتون کا ہے جو عمر رسیدہ ہے, 40-50 سال کی, وہ آپ کے بچوں کی جو ہے وہ ٹیک کیئر صحیح کر سکیں گی, اور ایک جوان خاتون کا رشتہ ہے. تو رسول خدا نے کہا دیکھ لو جہاں بات بن جائے. تو وہ رشتہ لے کر گئیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے گھر عائشہ کا رشتہ لے کے گئیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے ان کی عمر چھوٹی تھی, ایسی کوئی بات نہیں تھی, ان کی عمر اچھی خاصی بڑی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا ایک رشتہ پہلے سے ہوا تھا, اور جب وہ مسلمان ہو گئی تو وہ رشتہ نہیں ہو پایا. تو رسول خدا کا جب رشتہ وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ عائشہ کی تو ہم نے بات کی ہوئی ہے. تو یہ خولا جو تھی یہ رشتہ لے کے چلی گئیں دوسری جو خاتون تھی ان کے گھر میں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو ان کے گھر میں گئی تو انہوں نے رشتہ ایکسیپٹ کر لیا. وہ شادی رسول خدا کی ہو گئی. کہ رسول خدا کی یہاں شادی کی بات جب پکی ہوئی تو رسول خدا کے پیغام کے بعد انہوں نے ان خاندان والوں سے جو ابو بکر تھے, انہوں نے ان خاندان والوں سے کہا جن سے رشتہ طے ہوا تھا عائشہ کا. تو حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ مسلمان تم ہو جاؤ تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے تمہارے یہاں کر دیں. تو انہوں نے کہا ہم مسلمان نہیں ہوں گے. تو کہا ٹھیک ہے ہم تم سے رشتہ ختم کرتے ہیں. وہ رشتہ ختم کر دیا گیا. جب رسول خدا کو یہ بات بتائی گئی تو رسول خدا نے کہا کہ کیونکہ رشتہ دے چکے تھے تو اب جو پہلی خاتون جن سے ابھی شادی کی تھی ان سے کہا کہ جب تک یہ ہیں تو اس وقت تک عائشہ گھر میں نہیں آئے گی. یعنی وہ نکاح ہو گیا رسول خدا کا, عائشہ سے بھی ہو گیا, ان سے بھی ہو گیا. تو عائشہ اپنے گھر میں نہیں, عائشہ مدینے میں جب رسول خدا آ گئے تو جا کر عائشہ سے جو ہے وہ رخصتی ان کے ساتھ ہوئی ہے. اس طرح رسول خدا سے یہ 3 شادیاں ایسی تھیں جو رسول خدا کے جو ہے وہ رشتہ مانگنے پہ ہوئی. باقی جو مختلف جنگوں میں یا مختلف طریقوں سے جو خواتین شادی ہوئی جو کوئی قبیلے کی روح سے تھی وہ شادیاں باقی اس طرح سے ہوئی. سودا بنت سما, ہاں سودا بنت سما, ان کی ایج تقریباً 50 کے قریب تھی. تو یہ رسول خدا نے شادی اس لیے کی تھی کہ رسول خدا کے گھر کے بچوں کا خیال رکھ سکیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر دار عورتیں تو پہ حرام کی گئی ہیں مگر وہ کہ جو جنگ میں قید ہو کر تمہارے پاس آئیں. یہ قانون ہے اللہ کا لازم ہے جس کی پابندی تم پر, اور حلال ہے تمہارے لیے وہ عورتیں. کس نے سوال کیا مجھے؟ اوکے. اس کے بعد کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ إِن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, اور حلال ہے تمہارے لیے وہ عورتیں جو علاوہ ہیں ان کے اس طرح کے حاصل کرو تم ان کو اپنے مال خرچ کر کے. یہ یہاں پہ نکاح کا ایک طریقہ بیان کیا گیا. ایک ہوتی تھی آزاد خواتین, ایک ہوتی تھی جو کنیزیں ہوا کرتی تھی, ان کو خرید کر جو ہے خرید لیا جاتا تھا. یہ جو خریدا جاتا تھا تو یہ آپ کی جو ہے وہ ملکیت میں آ جاتی تھی, تو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کنیز کے لیے نکاح کا حکم جو ہے وہ ملکیت ہونا خالی جو ہے وہ صرف ضروری تھا. اگر آپ کو ملکیت میں آ جائے تو آپ ان سے وہ تعلقات جو نکاح کے بعد تعلقات قائم کر سکتے ہیں, وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے تھے. یہاں پہ اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں تمہارے لیے جن پہ تم نے اپنا مال خرچ کیا ہو, ٹھیک ہے, ان کو قید نکاح میں لانے کے لیے ان کو تم یعنی اپنا شریک حیات بنا سکتے ہو, نہ کہ بدکاری کی خاطر. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اور یہ حکم جو تم ان کو آزاد کراتے ہو تو اب تم اگر تم سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ان سے نکاح کرنا پڑے گا. اور وہ نکاح کا طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شیعوں میں اور سنیوں میں یہاں پہ اختلاف ہے. جو حکم ہمارے ہاں شیعوں کے اوپر باعث تہمت بنتا ہے وہ اس آیت کے اندر ہے. اصل میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, کہ وہ خواتین جن سے تم متع کرو, ٹھیک ہے, وہ خواتین بھی تمہارے لیے جو ہے جائز ہیں. وہ طریقہ نکاح رسول خدا کے زمانے میں رائج تھا, خلیفہ اول کے زمانے میں رائج تھا, احادیث میں سنیوں کی کتابوں میں رائج تھا. اس کی وجہ سے انسان بدکاری اور فحشہ سے بچتا تھا,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آزادی دی. بہت سارے لوگ تھے جن کے پاس پوری جو ہے میراث دینے کا یا ان کے پاس خرچہ اٹھانے کا خواتین کا جو ہے وہ تحمل نہیں ہوتا تھا, تو ان کے لیے حکم تھا کہ تم ان سے کیا کرو, جو ہے وہ نکاح موقت کر لو. اس کا طریقہ کار بیان ہوا ہے, فقہ کی کتابوں میں پورا طریقہ کار بیان ہوا ہے. آج جب گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو انہوں نے اسی نکاح کو نکاح مسیار کے نام سے دوبارہ سے رائج کر دیا. ہوتا فرق کیا ہوتا تھا نکاح دائمی کے اندر اور نکاح موقت میں؟ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا اس کے اندر کہ اس میں خاتون میراث کی حقدار نہیں ہوتی. اس میں خاتون کی ایک معین مدت ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں. بالکل اسی طرح سے نکاح ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے ان کے سارے حقوق ہوتے ہیں, اسی طرح اس کے سارے جو ہے فرائض ہوتے ہیں مرد کے. صرف یہ اس کے ساتھ کس میں شریک نہیں ہوتی؟ وراثت میں. اگر یہ مرد مر جائے تو یہ وراثت میں شریک نہیں ہوتی. باقی پورا حکم سارا کا سارا وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں سے کسی سے تو ادا کرو انہیں ان کا مہر بطور فرض, اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی سمجھوتے میں جو باہمی رضامندی سے رہ پا جائے. من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما, اور بے شک اللہ ہر بات کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان. یہ میں آیت لمبی ہے, اس میں ٹائم لگ جائے گا, وہاں پہ ٹائم نہیں ہے. یہ آیت جو آیت نمبر 25 ہے, انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے. ایک سلامات بھیجیں محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو اپنے تمام احکام جو ہیں وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض چیزیں جو تم اپنے اندازے سے مقرر کرنا چاہو, چاہے وہ سزا کے طور پہ ہو, چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو, چاہے وہ میراث کی صورت میں ہو, اس میں تم انصاف نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قوانین کھول کھول کے بیان کر دیے اور حکم دیا ہے تمام مردوں اور خواتین کو, خصوصاً خواتین کو, کہ وہ سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیمات اپنی بچیوں کو ضرور دیں. یہ وہ سورے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بچیوں کو گناہوں سے بچانا چاہتی ہو تو سورہ نور اور سورہ نساء کی تعلیم ان کو ضرور دو. روایات کی کثرت سے یہ بات ملتی ہے. اور اسی طرح بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ یوسف, پوری قرآن کی تعلیم ضروری ہے, لیکن سورہ یوسف کی تعلیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور دیں کہ کس طرح ایک شخص ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کہ جہاں پہ گناہ پھیلے ہوئے وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ احکامات اللہ تعالیٰ جو کھول کھول کے بیان کرتا ہے, اے اللہ ان سب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں, اللہ ان گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, خصوصاً سید عاشق حسین شاہ جو ہمارے عمران بھائی کے سسر ہیں, ان کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ اِسال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد ہماری خلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ قرآن کی فہم کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے نوجوانوں اور بچے بچیوں کو اس معاشرے کی برائیوں سے بچا. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن کے احکامات سمجھ کر ان کے مطابق چلنے کی ہمارے جوانوں اور نوجوانوں, ہمارے بوڑھوں, ہماری بچیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا